یہ بھی شریعت میں تبدیلی جو ہے یہ سخت گناہ ہے اور انتہائی سخت عذاب کا باعث ہے۔ عبادات میں یا معاملات میں یا اور دیگر چیزوں میں ہمیں خواہ سہولت نہیں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت میں تبدیلی بن جائے معاملہ۔ اور ظاہر قرآن مجید کی آیت کا ہر حکم خاص بھی ہوتا ہے اور عام بھی ہوتا ہے، تو عمومی سطح پر ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ مفسرین، محدثین اور فقہاء نے جن احکامات کے سلسلے میں صراحت کر دی ہے ہم کو ان میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اور تبدیلی سے مراد یہ بھی ہے کہ غیر ضروری تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلے کا حل تو ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن جو مسئلہ حل شدہ ہو اس میں خواہ اپنی کوششوں کو صرف کر کے گناہگار نہیں بننا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو فقہاء ہیں، ہمارے جو ائمہ ہیں، وہ یہ سارے کام کر چکے ہیں، ہم سے پہلے کر لیے ہیں انہوں نے، اور جتنا کچھ اپنے غور سے وہ بتا سکتے تھے غور کر کے وہ بتا دیا۔ اب اس میں خواہ دن رات صرف کر کے اور غیر ضروری تبدیلی تلاش کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بات تو درست ہے اپنے مقام پر کہ نئے مسائل میں غور و فکر کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن وہ مسائل ہوتے ہیں جن کا حل نہ مل رہا ہو۔ ملے ہوئے مسائل میں خواہ رخصت تلاش کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، یعنی جن مسائل کا حل موجود ہو ان میں خواہ رخصت تلاش کرنا، یا یہ بھی ایک تبدیلی ہے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں آپ کو میں، یہ بھی ایک تبدیلی ہے کہ رمضان شریف کا روزہ جیسے رکھنے کا موقع ہے تو میں یہ کہہ دوں کہ میں بیمار ہوں، باوجود اس کے کہ میں بیمار نہیں ہوں لیکن میں شو کر دوں کہ میں بیمار ہوں، اور اس طرح رمضان شریف کا روزہ ترک کرنے کا ایک بہانہ بنا لوں۔ اس سے دو مصیبتیں ایک ساتھ آ گئیں، ایک تو شیطان کو میں نے خوش کیا، اور دوسرا یہ ترک روزہ چھوڑنے کا گناہگار الگ ہوا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے نعمت میں تبدیلی سمجھیں آپ اس کو، کہ قرآن مجید کی دی ہوئی رخصت کا غلط فائدہ اٹھایا میں نے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یا تو بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے تو اکثر لوگ دن میں بیمار ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ عید کے دن ان کی طبیعت بالکل خراب نہیں ہوتی، وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ اور پھر کیا پتہ کہ رمضان جس کا روزہ چھوڑنے کا ہم بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد رمضان کی نوبت ہی نہ آئے ہماری زندگی میں، اور ہم یعنی اس دنیا سے چل بسیں، اس کے بعد افسوس کرنے کا یا اس کے بعد ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نفسانی خواہشات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمت کی تبدیلی بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور نعمتوں کی تبدیلی دراصل قوموں پر عذاب تو لاتی ہی ہے، اللہ کا عذاب تو آتا ہی ہے اس سے۔ سب سے بڑا عذاب کسی کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس نے لے لی، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اب اللہ کو چونکہ اسے ناراض کر دیا تو اب دنیا کی ہر مصیبت اس کے لیے تیار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایسا نہ ہو اور دنیا میں اس پہ کوئی مصیبت نہ آئے، لیکن یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ بعد میں اس کا اس مصیبت سے بچنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیے دنیا میں جو مصیبت آ جائے
وہ بھی اس لیے غنیمت ہے کہ یہاں توبہ کی توفیق موجود ہے، لیکن قبر میں، برزخ میں اور قیامت میں اس وقت پھر انسان کیسے بچے گا؟ تو بہتر یہ ہے، بلکہ بہت بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناراضگی سے حتی الامکان بچا جائے، اور نادانستہ کوئی خطا اگر ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے۔ اور نعمت کی تبدیلی جو ہے وہ تو ایک دانستہ فعل ہے، جان بوجھ کر ہوتا ہے۔ اگر انجانے میں ہو جائے اور کوئی مشورہ دے دے کہ تمہارے اس کام سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو اس پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ ہماری عام روش یہ بن چکی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مشورہ دے تو ہم کہتے ہیں کیا تمہیں کو سب کچھ پتہ ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہنے والے کی بات پر غور کر لیا جائے، اور اس کے بات پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ میں واقعی کہیں غلط تو نہیں ہوں، بجائے اپنے علم کو آگے لانے کے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ خیال بھی ہمارے ذہن میں شیطان ڈال رہا ہو، اگرچہ یہ غرور کی علامت بھی ہے اس طرح کی بات کرنا، لیکن شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے کہے کہ لو یہ تمہیں ٹوک رہا ہے، تم تو اتنے بڑے عالم فاضل ہو، یہ تمہیں ٹوک رہا ہے اور تم کو سمجھانے چلا آیا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتا۔ جب مسلمان کو غلط مشورہ نہیں دے سکتا تو ہمارے جس بھائی نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ہم اپنے رویے پر نظر ثانی کر لیں، تو ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اللہ کے نعمت میں تبدیلی سے بچ سکتے ہیں، اور یہ بچنا ہمارے ہی مفاد میں ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی ہوگی اور اس کی ناراضگی کے بعد اس کا عذاب اترے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنا مسئلہ انسان یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کا عذاب انسان کیسے برداشت کرے؟ فرمایا شدید العقاب۔ جہاں بھی اس قسم کے جملے آئے قرآن مجید میں، وہاں بڑی سخت قسم کی تنبیہ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے من یبدل نعمت اللہ، یہ کفار سے بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ نعمتیں آ جانے کے باوجود وہ اللہ کے نعمت کی ناشکری کے طور پر اسے قبول نہیں کر رہے۔ تو اب یہ قبول نہ کرنا تبدیلی تو نہیں ہے، تبدیلی تو وہ کرے گا جس نے اس نعمت کو قبول کر لیا ہو۔ تو خالصتاً یہ خطاب مسلمانوں سے ہی ہے کہ تم جو کہ مسلمان ہو چکے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو، اور اس طرح داخل ہو کہ اللہ کی کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرنا۔